أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بھائیو، بزرگوں، دوستوں، آج کے اس درس حدیث کے اندر انشاءاللہ ہم 10 مختلف قسم کے سبق سنیں گے اور انشاءاللہ سن کر اس پر عمل بھی کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. اس 10 سبق کے اندر میرے دوستو، سبق نمبر 9 کے اندر ایک ایسا عمل، ایک ایسا نسخہ، ایک ایسا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص اگر پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس نسخے کو بالکل پابندی کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ وہ ہر قسم کے مرض سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی تکلیف سے نجات حاصل کر لے گا. کیونکہ یہ نسخہ، یہ طریقہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، اور میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات سچی اور برحق ہے. پوری دنیا کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، پوری دنیا کا بتایا ہوا طریقہ یہ ناکام ہو سکتا ہے، لیکن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، بتایا ہوا عمل یہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اسی لیے سبق نمبر 9 کے اوپر ایک ایسا نسخہ، ایک ایسا عمل بتایا ہے. اگر آپ کسی بھی قسم کی بیماری کے اندر مبتلا ہو، اگر آپ پابندی سے اس کو کر لو گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ ضرور بھی ضرور اس مرض سے، اس تکلیف سے، اس بیماری سے انشاءاللہ نکل جائے گے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارے وہ 10 سبق جو قرآن حدیث کی روشنی میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مجلس والوں سے درخواست ہے کہ اس کو غور سے سنیں، اس کے پر عمل کریں اور انشاءاللہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر اور کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن کا مرض اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی مومن کا جو مرض ہے اس کی خطاؤں کا کفارہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہے، یعنی جب مومن بیمار پڑتا ہے تو اس کی بیماری کی وجہ سے اس کی خطائیں اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں. کیونکہ لفظ مومن کا، مومن اس کو کہتے ہیں جو ایمان والا ہے، عمل والا ہے، اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھنے والا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کو پورا کرنے والے کو مومن کہتے ہیں. سبق نمبر 2، اللہ کی قدرت. کھارے اور میٹھے پانی کا الگ رہنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے 2 سمندروں کا ذکر کیا ہے جن میں سے ایک کا پانی کھارا ہے اور دوسرے کا میٹھا ہے. ان میں طوفان بھی آتے ہیں اور ان پانی کا اتار چڑھاؤ بھی ہوتا ہے اور بڑے بڑے سمندری جہاز بھی
چلتے ہیں مگر اس کے باوجود کھارا اور میٹھا پانی ایک دوسرے میں نہیں ملتا، جبکہ ان کے درمیان بظاہر کسی قسم کی کوئی آڑ یا رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے کھارے اور میٹھے پانی کو بغیر کسی ظاہری رکاوٹ کے ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے۔ ہم نے بعض مرتبہ دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جیسے انسٹاگرام کے اوپر شارٹ ویڈیو کے اندر یا یوٹیوب کے اندر، کہ وہ سمندر بتایا جاتا ہے جس پر جہاز چلتی ہیں، ایک طرف بلو پانی ہے اور ایک طرف میلا پانی ہے، یہ کھارا پانی اور میٹھا پانی ہے، اور دونوں سمندر کے پانی آپس میں نہیں مل رہے ہیں۔ اور اللہ نے سورہ رحمان میں بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے دو ایسے سمندر بنائے ہیں جو ایک جس کا ایک پانی کھارا اور ایک میٹھا ہے، اور جو دو آپس میں نہیں ملتے ہیں۔ ہم نے یہ ویڈیو بارہا دیکھی ہے اور حق ہے، یہ اللہ کی قدرت اور کمال ہے کہ نہ کھارا پانی میٹھے میں جا رہا ہے، نہ میٹھا پانی کھارے میں جا رہا ہے۔ سبق نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں اسلام کے احکام کا احترام کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ کے احکامات کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کو تقوی حاصل کرتی ہے، یعنی کہ جو اللہ کے حکم کی تعظیم کرتا ہے تو یہ چیز اس کے دلوں کو تقوی پہنچاتی ہے، یعنی بڑھوتری کرتی ہے۔ فائدہ، جو چیزیں دین اسلام کی علامت اور پہچان ہوتی ہیں اور جن سے عام طور پر اسلام اور کفر میں فرق و امتیاز پیدا ہوتا ہے، اس کو اللہ کا حکم اور اسلام کہتے ہیں، جیسے اذان، سلام، حج، عمرہ، ختنہ، داڑھی وغیرہ۔ انہی چیزوں کا تعظیم اور فرض کرنا ضروری ہے۔ ان کو حقیق سمجھنا، ان کا مذاق اڑانے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کی حقیر سمجھیں گے، اگر ہم ان چیزوں کو اپنے حقیر پنا ہمارے اندر آئے گا اور اس کو ہم یوں ہی سمجھ لیں گے، ہمارے ایمان کے اندر کمزوری آتی جائے گی، کیونکہ اسلام کی یہ پہچان ہے۔ داڑھی کا رکھنا، ختنہ کا کرنا، اذان کا دینا، حج کا کرنا، عمرہ کا کرنا، یہ اسلام ہی شاعر اسلام کی نشانیاں ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں مہمان، سبق نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں مہمان کے ساتھ تھوڑی دور جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو جنت البقیع برقد تک ساتھ تشریف لائیں اور فرمایا، جاؤ اللہ کے نام سے اے اللہ ان کی مدد فرما۔ یعنی جب ہمارے اپنے گھر کوئی مہمان آئے، جب ان کی مہمان نوازی ہو جائے اور مہمان ہمارے گھر سے رخصت ہونے لگے، تب میرے دوستو ہم اس مہمان کو رخصت کریں، کیونکہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور میں نے کتاب کے اندر پڑھا ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب جو شخص اپنے آئے ہوئے مہمان کو رخصت کرتا ہے اور وہ مہمان جب تک اپنی آنکھوں سے، یعنی مہمان جب تک آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے ہیں تب تک انہیں دیکھتا رہتا ہے، 70,000 فرشتے رخصت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے کہ ہمارے گھر جو مہمان آئے ہم ان کو رخصت کریں، کیونکہ اللہ نے اس پر بھی اجر ثواب رکھا ہے۔ سبق نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، دعاؤں سے بلا کا ٹلنا۔ دعاؤں سے بلاؤں کا ٹلنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہیں اور ان سے بلاؤں کو ٹالتی ہیں جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی ابھی تک جو نازل نہیں ہوئی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ یعنی دعا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، قال ادعونی استجب لکم، جو مجھ سے مانگتا ہے، یعنی جو مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس سے راضی ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں اور اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا بڑی بڑی مصیبت، بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے، تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر نکالے اور دیکھیں اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔
خلاصہ مطلب یہ ہے کہ سمندر میں انگلی ڈالنے کے بعد جو پانی انگلی پر آتا ہے بس دنیا اتنی سی ہے اور آخرت سمندر کے جیسی ہے. یعنی دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے اور آخرت سمندر کی جیسی جو لامحدود ہے، جس کا کوئی ختم نہیں ہے. کتنا گہرا یہ اللہ ہی جانتا ہے، کتنا وسیع یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے اور آخرت کی زندگی لامحدود ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے، عقل مند اور ہوشیار شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، یعنی آخرت کے لیے سامان جمع کر لے. اللہ تعالی ہمیں آخرت والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس دنیا کی زندگی میں رہتے رہتے. اب سبق نمبر 9 جو میں آپ کو شروع میں کہا کہ ایک ایسا نسخہ، ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ اس کو روزانہ اہتمام کے ساتھ کرو گے، بڑی سے بڑی ہر قسم کی بیماری سے انشاءاللہ شفا یاب ہو جاؤ گی اور وہ تمام کے تمام بیماری ختم ہو جائے گی اور کیسا بھی درد ہو وہ بالکل ختم ہو جائے گا. طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج، ہر قسم کے درد کا علاج. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کے تیل کو بطور سالن استعمال کرو اور اس کا تیل لگاؤ، اس لیے کہ یہ ایک بابرکت درخت سے حاصل ہوتا ہے. نوٹ: سیاہ زیتون ہر قسم کے درد میں مفید ہے. میرے دوستوں، زیتون کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر قسم کھاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، قسم ہے ہمیں زیتون کی. اللہ نے قسم اٹھائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر ہر درد کا، ہر بیماری کا علاج ہے. بلکہ زیتون کے اندر وہ علاج اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ فائدے رکھے ہیں جو بڑے بڑے اطباء پریشان ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر گولی دوا دے کر بھی انسان اچھا نہیں ہوتا ہے. زیتون کے تیل میں شفا ہے اور جس کے پورے یقین کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے. یعنی ہمیں کھانے کے اندر بھی استعمال کرنا چاہیے. ہم ناشتہ کر رہے تو اپنی روٹی کے اوپر زیتون کا تیل لگائے، اس کے ساتھ اس کو کھائیں، کیونکہ زیتون کا تیل ایک بہترین سالن بھی ہے. ایک روایت میں آتا ہے زیتون کا تیل ایک بہترین سالن بھی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، اے میرے صحابہ، زیتون کے تیل کو کھاؤ اور زیتون کے تیل کو لگاؤ، کیونکہ اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں کسی بھی قسم کا درد اور تکلیف اور بیماری ہو، ہمیں زیتون کا تیل استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھا ہے اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبق نمبر 10، قرآن کی نصیحت، مال و اولاد کی محبت میں اللہ کو نہ بھول جاؤ. یعنی مال و اولاد کی محبت میں اللہ کو نہ بھول جاؤ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کی چیزیں ہیں اور اللہ ہی کے پاس تمہارے لیے بڑا اجر ہے. لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا حکم سنو اور فرما برداری کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. اسی میں تمہارے لیے خیر و بھلائی ہے اور جو شخص نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ خود نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تم کو میرے حکم سے نہ روک دیں. جیسے آج اولاد کی چکر میں، مال کی چکر میں، کمائی کی چکر کے اندر انسان اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے، آخرت بھی برباد کر رہا ہے. نمازوں کو چھوڑ بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر بیٹھا ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے بیٹھا ہے، بس دنیا 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 کی فکر کے اندر لگا ہوا ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ مال و اولاد تم کو اللہ کے یہاں سے نہ روک دے. اسی لیے ہمیں جہاں دنیا کمانے کے لیے ہم وقت دیتے ہیں، وہی ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بھی اپنا وقت نکالیں. کیونکہ میرے دوستو، اصل زندگی تو آخرت والی ہے. ہم سب کو ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اسی لیے ہمارا مال، ہماری اولاد ہم کو اللہ کے حکم سے دور نہ کر دیں، نمازوں سے دور نہ کر دیں، قرآن کی تلاوت سے دور نہ کر دیں، صبح شام کی تسبیحات سے دور نہ کر دیں. اس لیے ہمیں اللہ کے حکم کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر رہ کر
जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से जाना है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हम मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना नमाजों की पाबंदी के साथ ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला जब भी हमारा अपना खात्मा अता फरमाए, ईमान पर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।